بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا، تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مساوات اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ نہیں کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ اکرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگے۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ اکرام کی تحریک پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس وقت ان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کر دو، اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی، اور پھر وہ ذرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے گزار کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اظہار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔
پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دوں کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔